نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور دائیں طرف گھنٹی کا نشان ہے اس پر کلک کریں اور اوپر والی گھنٹی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وضو میں صفائی کا اہتمام۔ وضو دین اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ بخاری شریف حدیث نمبر 136۔ کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باوضو رہنے کو ایمان کی علامت قرار دیا، چنانچہ فرمایا، استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 277۔ سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے امت میں باوضو رہنے کا شوق و جذبہ بڑھانے کے لیے رات کو سوتے وقت بھی باوضو سونے کی فضیلت بیان کی کہ جو شخص باوضو ہو کر رات گزارے، پھر رات میں اگر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر اور بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5042۔ اور کئی حالات میں دوبارہ وضو کرنے کو ضروری قرار دیا، چنانچہ سو کر اٹھنے والے کے بارے میں فرمایا، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقاء الصحیح عینان فمن نام فلیتوضا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 203۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، تو جو سو جائے وہ وضو کرے۔ اسی طرح پیشاب پاخانہ کرنے کو بھی ناقض وضو بتایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، قال صفوان بن عسال كنا اذا كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر امرنا الا ننزعه ثلاثا الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 159۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم 3 دن تک پیشاب پاخانہ اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے اتارنا پڑیں گے۔ اس حدیث سے پیشاب پاخانہ سے وضو ٹوٹنے کا علم ہوا، کیونکہ اگر پیشاب پاخانہ سے وضو نہ ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے اتارنے کا حکم نہ فرماتے۔ یہاں تک کہ ریح خارج کرنے والے یعنی پاخانہ کی جگہ سے ہوا نکلنا کے بارے میں بھی فرمایا۔ عبداللہ بن زید قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل
يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. سنن نسائی حدیث نمبر 160. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کا مسئلہ پیش کیا گیا جو نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرے، یعنی اسے شک پڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے نہ نکلے حتیٰ کہ بو پائے یا ہوا نکلنے کی آواز سنے. اور بھی احادیث میں نواقض وضو کی وجوہات آئی ہیں، لیکن یہاں ہم اختصار کے پیش نظر چھوڑ رہے ہیں. اب ہم حدیث کی روشنی میں مکمل وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں، پھر وضو کے ان امور کو بیان کریں گے جن کے احادیث میں خاص تاکید بیان کی گئی ہیں. مکمل وضو کا طریقہ. ان عمران مولا عثمان اخبرہ انه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. بخاری شریف حدیث نمبر 136. ترجمہ. حضرت عمران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا. انہوں نے عمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنے ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا. اس کے بعد اپنا دانا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی. پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور کوہنی تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے. پھر اپنے سر کا مسح کیا. پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے. منہ کی صفائی کے لیے کلی کا اہتمام. عن ابن جریج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمضمض. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 144. جناب محمد بن یحییٰ بن فارس کی سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے. کہا کہ جب تو وضو کرے تو کلی کر. مسواک کی بہت ہی تاکید آئی ہے، اس لیے ہم وضو کے بیان کے بعد مسواک کی اہمیت کو مستقلاً الگ سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے جھاڑنے کا اہتمام. عن علی انہ دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بیدہ الیسری فقال هذا 3 ثم قال هذا طهور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نسائی حدیث نمبر 91. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا. یہ کام 3 دفعہ کیا. پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. داڑھی کے خلال کا اہتمام. ان حسان ابن بلال قال رأيت عمر بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له او قال فقلت له اتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. ترمذی شریف حدیث نمبر 29. حسان بن بلال کہتے ہیں میں نے عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا. ان سے کہا گیا یا راوی حدیث حسان نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کیا آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے. انگلی کے خلال کا اہتمام. ان عاصم بن لقیط عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع. سنن نسائی حدیث نمبر 114. حضرت لقیط بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کر اور انگلیوں کے درمیان خلال کر. خلال سے مراد یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہاتھ کی چھوٹی انگلی داخل کر کے ایسی جگہ پانی پہنچنے کے یقینی بنائے جہاں پانی نہ پہنچنے کا امکان ہو. خلال ہاتھ کی انگلی میں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح داڑھی کا خلال بھی مسنون ہے، اگرچہ داڑھی کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں
لیکن حتی الامکان بالوں کو تر کرنا مسنون ہے۔ غرض یہ کہ اعضائے وضو کی جس جگہ بھی پانی لگنے کا امکان نہ ہو وہاں کوشش سے پانی پہنچایا جائے، کیونکہ ایک تو یہ اسباغ الوضو سے ہے اور دوسرا گناہوں کے خاتمے کا سبب بھی۔ پورے سر کے مسح کا اہتمام۔ عن عبداللہ ابن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 32۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا تو انہیں آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر انہیں گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لوٹایا یہاں تک کہ اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر آپ نے دونوں پیر دھوئے۔ کانوں کی وسع کا اہتمام۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاہرهما وباطنهما۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 36۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کے بالائی یعنی ظاہری حصے اور اندرونی حصوں کا مسح کیا۔ دونوں پیروں کی ایڑیوں کو دھونے کا اہتمام۔ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهر قال اسبغوا الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل للأعقاب من النار۔ حدیث نمبر 163۔ محمد بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب کچھ غور کریں، وضو میں ہر وہ عضو دھویا جاتا ہے جو عام حالات میں کپڑوں سے ڈھکا ہوا نہیں رہتا ہے اور جس پر گندگی لگنے کا امکان رہتا ہے، جیسے ہاتھ، پیر، چہرہ، اور وہ بھی ایک دن میں 5 بار۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں پاکی اور صفائی کا کیا مقام ہے کہ نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا، اور ہر آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ 5 بار اپنا ہاتھ منہ پیر دھوتا ہے، تو 5 وقت کا نمازی مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک پاکی اور صفائی کا کتنا اہتمام کرتا ہوگا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں اچھی طرح جما لے کہ اسلام جیسا دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو انسان کو پاکی اور صفائی کی مکمل تعلیم دیتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور کمنٹ میں شکریہ لکھ دے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔